آپ ذرا غور کریں، جسم مختلف اعضاء سے مل کر بنا اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کسی سے محبت ہی نہیں، تو بھائی یا تو کمرے کے اندر اجالا ہوگا، اگر اجالا نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی دنیا کا انسان آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کہے جی مجھے محبت کسی سے ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خالق سے ہے یا مخلوق سے ہے، رحمانی محبت ہے یا نفسانی اور شیطانی محبت ہے، یہ الگ بات۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے، اب اگر بکری کا ہوگا تو حلال کہلائے گا، کتیا کا ہوگا تو حرام کہلائے گا۔ اسی طرح دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، نیکی کہلائے گی، اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہوگی تو وہ حرام کہلائے گی۔ مگر دل محبت سے بچتا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک پھڑکتا ہوا دماغ۔ یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دھڑکتا ہوا دل سوز عشق کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ کیسے علم کا برتن ہے۔ اور جس بندے کے پاس یہ دو نعمتیں ہونا، کیسے علم بھی ہو اور سوز عشق بھی ہو، تو یہ پر ہیں جن سے پرواز کر کے وہ اللہ کی رضا والی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں تو سمجھا تھا کہ یہ فاصلہ ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور عشق کی ایک چھلانگ نے پورے فاصلے کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ تو انسان جب عشق کے گھوڑے سے سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا والی منزل تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے وہ تمام موجودات کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لے۔ پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ عشق کو نکال لے تو دین چند تصورات کا مجموعہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے اعمال کریں مگر میری محبت کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہ جو درمیان میں عَلَى حُبِّهِ کا لفظ لایا گیا، یہ مقصد بتا رہا ہے کہ اس محبت کے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت میں ڈوب کے عمل کرو۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے عمل کرتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔